پروفیسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ چاند گھرن اور سورج گھرن، اس کے کچھ احکام ہیں۔ ان احکام میں ایک یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کیفیت ہو تو آدمی اس میں خصوصی نماز کا اہتمام کرے۔ تو اسی کو صلاۃ الکسوف اور خسوف کہا جاتا ہے کہ چاند گھرن یا سورج گھرن کے موقع پر خصوصی نماز کا اہتمام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک مرتبہ اسی طرح کی کیفیت ہوئی، اتفاق سے وہ دن تھا جب آپ کے فرزند حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی۔ تو اس موقع پر کچھ لوگوں نے، عربوں کا ایک تصور تھا اس وقت اور ایک ذہن تھا ان کا، کہ کسی بڑے انسان کی موت پر آسمان بھی غمگین ہو جاتا ہے، یا چاند گھرن لگتا ہے، یا سورج گھرن لگتا ہے۔ یہ عام طور پر تصور پایا جاتا تھا کہ فلاں بڑا آدمی اس کی وفات پر سورج گھرن ہو گیا تھا یا چاند گھرن ہو گیا تھا۔ تو جب ابراہیم کی وفات ہوئی تو اتفاق سے اس دن سورج گھرن ہو گیا۔ تو عرب کے لوگ یہی کہنے لگ گئے کہ یہ چونکہ بہت بڑا بچہ تھا، بڑا ہونے والا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند، تو اس وجہ سے چاند بھی غم منا رہا ہے۔ سورج گھرن کا مطلب یہ ہے کہ اب سورج بھی اس غم کے اندر شامل ہو گیا۔ اب بظاہر دیکھنے میں یہ واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان میں اضافے کا سبب بن رہا تھا نا، کہ زمین والے تو زمین والے، آسمان پر بھی بیٹے کا غم منایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ظاہری طور پر بڑی اپنی عظمت اور بڑائی کا ایک ذریعہ ہو سکتا تھا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو اپنی فیور میں استعمال نہیں کیا، نہ استعمال کرنے دیا کسی کو، بلکہ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو اس کی وضاحت فرمائی، غلط فہمی کو دور کرنے کی بات کی، اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد۔ سن لو، چاند گھرن یا سورج گھرن کسی کی موت پر یہ نہیں لگتا، اس کا کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے، جب اللہ چاہے اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھا دے۔ یعنی وہ جو کریڈٹ آپ کے اوپر آ سکتا تھا، جو صحرا آپ اپنے سر باندھ سکتے تھے کہ آسمان بھی میرے بیٹے کے غم کر رہا ہے، آپ نے لوگوں کی غلط فہمی دور فرما دی کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ میرے بیٹے کی وفات ہو گئی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا فیصلہ ہے، جب چاہے وہ ظاہر کر سکتا ہے۔ اسی واقعہ کو دیکھ کر اس دور میں بھی کچھ ایسے دانشور غیر مسلم ہیں جنہوں نے اس بات کو دیکھ کر اسلام قبول کیا کہ یہ اتنے سچے نبی ہیں، اتنے سچے نبی ہیں، یہ کریڈٹ لے سکتے تھے، یہ اپنے لیے کہہ سکتے تھے کہ ہاں میرے بیٹے کی وفات کا سورج بھی ماتم کر رہا ہے، یہ کہہ سکتے تھے مگر نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹا کوئی کریڈٹ اپنے اوپر لینا نہیں چاہتے، یہ جو سچی بات ہے وہی بتا رہے ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کی جو حدیث ہے، یہ حدیث ان کو مسلمان بنانے کا سبب بن گئی کہ سچے نبی، برحق نبی جو ہے وہ ہے، اسی طرح سے آپ پیش فرما رہے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا کہ میرے بیٹے کی وفات ہوئی، مجھے غم ہے، مگر ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں کہیں گے جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بن جائے۔ اگرچہ کہ نیچرل غم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں وہ تکلیف جو بھی ہے وہ ہے، ان العین تدمع، کہ آنکھ جو ہے آنسو بہا رہی ہے، والقلب یحزن، اور دل میں رنج اور غم ہے، مگر ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہتے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہو۔ بیٹے کی وفات کے باوجود یہ کنٹرول، یہ صبر اور حق اور سچی بات لوگوں کے سامنے کہنا، کوئی غلط آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس کی وضاحت کی، پھر آپ نے ایک مسئلہ بتایا، اگر چاند گھرن یا سورج گھرن ہو جائے تو کیا کرو؟ نماز کا اہتمام کرو۔ جلدی سے اعلان فرما دیا کہ لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ لوگ جب جمع ہو گئے اس سچویشن میں، تو پھر آپ نے جو حکم دیا تھا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا، کہ جب اس طرح کی کوئی کیفیت ہو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، فریاد، گریہ وزاری، عاجزی اور انکساری، حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ، کب تک؟ جب تک کہ یہ جو ہے سچویشن یہ دور نہ ہو جائے، کلیئر نہ ہو جائے۔ یعنی سورج گرہن ختم ہونے تک نماز میں، دعا میں، استغفار میں مصروف رہنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔
مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔